بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت میثم تمار علیہ السلام عشق حقیقی کے منفرد مبلغ جوانی میں یہ کوفہ کی ایک خاتون کی غلامی میں آئے۔ ان کا نام سالم پکارا جاتا تھا۔ جب مولا امیر کائنات صلوات اللہ علیہ نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، ایک روز مولا علی علیہ السلام شہر کا دورہ فرما رہے تھے کہ آپ کی نظر جناب میثم پر پڑی، جو اپنی مالکن کے ساتھ جا رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس خاتون کو روکا اور فرمایا کہ یہ غلام مجھے فروخت کر دو۔ اس نے 50 دینار قیمت مانگی۔ مولا علی علیہ السلام نے قیمت قبول فرمائی۔ خریدار کی دلچسپی دیکھ کر خاتون نے قیمت بڑھا دی، 100 دینار۔ مولا علی علیہ السلام نے نئی قیمت قبول فرمائی تو اس نے کہا 200 دینار لوں گی۔ المختصر آخری قیمت 500 دینار طے پائی، اور مولا امیر کائنات صلوات اللہ علیہ نے سالم کو 500 دینار قیمت میں خریدا اور فرمایا، میثم ہم نے تمہیں آزاد فرمایا۔ سالم نے جب مولا علی علیہ السلام کی زبانی میثم کا لفظ سنا تو یکدم چونک کر بولے، آپ نے مجھے کس نام سے پکارا؟ فرمایا میثم۔ عرض کیا کہ آقا، ایران میں مجھے میری ماں اس نام سے پکارا کرتی تھی، کوفہ میں کسی کو بھی میرے اس نام کا علم نہیں، آپ کو میرا یہ نام کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ میثم بولے، بے شک اللہ عز و جل بھی سچا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے، اور ان جناب کے حقیقی وسیع بھی سچے۔ یوں مولا علی علیہ السلام نے انہیں آزاد تو فرما دیا، اور دنیاوی طور پر یہ آزاد سمجھے جاتے تھے، لیکن ذہنی طور پر جناب میثم تمار علیہ السلام نے خود کو پاک خاندان صلوات اللہ علیہ اجمعین کی محبت کا ایسا اسیر بنایا کہ رہتی دنیا تک محبین کے لیے مینارہ نور بن گئے۔ ایک دن جناب میثم مولا امیر کائنات صلوات اللہ علیہ کے ہمراہ ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ وہاں کھجور کے 10 درخت لگے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان میں سب سے چھوٹے درخت کی جانب اشارہ فرمایا اور بتایا کہ اس درخت کے ساتھ تمہیں سولی دی جائے گی۔ اس دن کے بعد جناب میثم اس درخت کے نیچے صفائی ستھرائی کرتے، اسے پانی دیتے اور اس کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھتے، درخت سے گفتگو کرتے کہ تم میری معراج کے ساتھی ہو، اس لیے تم مجھے بہت پیارے لگتے ہو۔ مولا امیر کائنات صلوات اللہ علیہ نے جناب میثم کو بہت سے اسرار امامت تعلیم فرمائے، جنہیں جناب میثم نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا۔ آپ نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی تھی جس میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، اسی مناسبت سے انہیں تمار یعنی کھجور فروش کہا جاتا۔ گو کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت حاکم تھے، مگر بندہ نوازی کی انتہا تھی کہ اکثر میثم کی دکان میں تشریف فرما ہوتے اور میثم کو دیگر کاموں کے لیے فرصت عطا فرماتے۔ ایک دن مولا علی علیہ السلام دکان سنبھال کر تشریف فرما تھے۔ ایک گاہک آیا اور 4 درہم کی کھجوریں لے گیا۔ جناب میثم واپس آئے تو مولا علی علیہ السلام نے 4 درہم جناب میثم کو دیے۔ جناب میثم نے عرض کی کہ مولا یہ سکے تو کھوٹے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، گاہک ابھی واپس آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاہک واپس آیا اور بولا کہ یہ کھجوریں تو کڑوی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے سکے بھی تو کھوٹے ہیں۔ 60 ہجری عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے جناب میثم کو گرفتار کر کے اسی زندان میں ڈال دیا جہاں جناب مختار ثقفی قید تھے۔ جناب میثم نے جناب مختار کو بتایا کہ کل آپ رہا ہو جائیں گے اور آپ مولا کریم کربلا صلوات اللہ علیہ کے قاتلوں کو فنار کریں گے۔ اگلے روز جناب مختار کو رہائی مل گئی۔ مختار نے جناب میثم سے پوچھا کہ آپ کو میری رہائی کی خبر کس نے دی؟ فرمایا مجھے میرے مولا علی علیہ السلام نے اس بارے میں بتایا۔ ابن زیاد ملعون 20 ذی الحجہ کو جناب میثم کو دربار میں طلب کیا۔ انتہائی گستاخی سے بولا، اس وقت تمہارا اللہ کہاں ہے؟ فرمایا میرا اللہ عز و جل اس وقت تم جیسے ظالموں کو کافر کردار تک پہنچانے کی تیاری
تیاری فرما رہا ہے۔ ملعون شدید غصے میں آیا اور بولا کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ جناب میثم نے فرمایا کہ مجھے میرے مولا علی علیہ السلام نے بہت پہلے سے یہ خبر دے رکھی ہے۔ ملعون بولا کہ تمہارے مولا نے اور کیا خبر دی تھی؟ فرمایا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور زبان بھی کاٹی جائے گی۔ ملعون بولا کہ نعوذ باللہ، میں آج تمہارے مولا علی کو غلط ثابت کروں گا، میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ المختصر 20 ذی الحجہ کو جناب میثم کو اسی کھجور کے ساتھ سولی پر چڑھا دیا گیا۔ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں شہید کر دیے گئے۔ جناب میثم کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جناب میثم نے لوگوں کو پاک خاندان صلوات اللہ علیہ اجمعین کے فضائل سنانا شروع کیے، لوگوں کو آنے والے دنوں کی خبریں دینا شروع کی۔ کوفے میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہزاروں لوگ میثم تمار علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ جناب میثم تمار علیہ السلام نے ولایت علی پر کھل کر گفتگو فرمائی۔ کوفی جانتے تھے کہ میثم کو مولا امیر کائنات نے اسرار تعلیم فرمائے ہیں۔ آج میثم کی زبان ان اسرار سے پردے ہٹا رہی تھی، مجمع بڑھتا جا رہا تھا۔ مخبروں نے ابن زیاد ملعون کو خبر دی کہ میثم آج ایسے فضائل سنا رہا ہے کہ لوگ بنی ہاشم کی محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ اگر میثم اسی طرح گفتگو کرتا رہا تو بغاوت بھی پھوٹ سکتی ہے۔ ملعون نے جلاد کو حکم دیا کہ میثم کی زبان بھی کاٹ دی جائے۔ مولا امیر کائنات صلوات اللہ علیہ اجمعین کا فرمان پاک سچ ثابت ہوا۔ 22 ذی الحجہ کو جناب میثم تمار نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دعا ہے کہ پروردگار تمام جہانوں کا مالک ہمارے امام زمانہ بادشاہ حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور جلد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔